ایک چیز ذہن میں رکھنا کہ گھر کے باہر کے جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں، گھر کے باہر کے جتنے بھی تعلقات ہوتے ہیں نا، وہ سارے تعلقات مطلبی ہوتے ہیں۔ گھر کی محبت بے مطلب ہوتی ہے، خاندان کی محبت بے مطلب ہوتی ہے، خون کی محبت بے مطلب ہوتی ہے، خون کا رشتہ بے مطلب ہوتے ہیں۔ آپ اچھے بھی ہو تو ایک کے بھائی ہیں، آپ برے بھی ہو تو اس خاندان کے پوتے ہیں، آپ بیمار بھی ہو تو اسی گھر کے آدمی ہیں، آپ اچھے بھی ہو تو اسی گھر کے آدمی ہیں، آپ امیر بھی ہو تو اسی گھر کے آدمی ہیں، آپ غریب بھی ہو تو اسی گھر کے آدمی ہیں، آپ کے جسم میں بھی کیڑے پڑ جائیں تو آپ اسی گھر کے آدمی ہیں۔ مگر گھر کے باہر کے جو رشتے ہوتے ہیں وہ رشتے بڑے مدد کی ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، ذرا حضرت ایوب کو دیکھو کہ ایسی بری حالت میں سوائے حضرت ایوب کے پاس ان کے بیوی کے کوئی نہیں ہے۔ اب خدمت میں ان کے بیوی کے کوئی نہیں ہے۔ ایک دور تھا کہ لوگ آگ پھیلا کے ایوب کی چوکھٹ سے بھیک مانگا کرتے تھے۔ آج حضرت ایوب کی حالت پوچھنے کے لیے ان کی چوکھٹ کے بھکاری بھی نہیں آ رہے ہیں۔ تو گھر کے باہر کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، گھر کے باہر کا، خاندان کے باہر کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، وہ آپ کے پوزیشن کے حساب سے ہوتا ہے، وہ آپ کی عزت کے حساب سے ہوتا ہے، وہ آپ کے لیول کے حساب سے ہوتا ہے، وہ آپ کی حیثیت کے حساب سے ہوتا ہے، وہ آپ کی دولت کے حساب سے ہوتا ہے۔ جس دن آپ کے پاس پوزیشن چلا جائے گا، جس دن آپ کے پاس لیول چلا جائے گا، جس دن آپ کے پاس حیثیت چلی جائے گی، جس دن آپ کے پاس پریشانی آ جائے گی، تو اس دن باہر کا کوئی تعلق آپ کو کام نہیں آئے گا، باہر کا کوئی رشتہ آپ کو کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور یاد رکھو ذات محترم، اس دنیا میں سب سے بہترین رشتے تین ہیں جو ہر نزاکت میں انسان کو کام آتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بہترین اور سب سے طاقتور تین رشتے ہیں، اور اس دنیا میں اللہ نے تین رشتوں میں اتنی طاقت رکھی ہے، اتنی طاقت رکھی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی مصیبت ان تین رشتوں کو چنا نہیں کر سکتی۔ اور یہ دنیا میں تین ہی رشتے ہیں جو ہر مصیبت کے کام آتے ہیں اور ہر وقت مصیبت والے کے لیے ڈھال بنتے ہیں۔ اور سوائے ان تین رشتوں کے ہر رشتہ مطلب پہ رہتا ہے، ہر رشتہ مطلب پہ رہتا ہے۔ وہ پہلا رشتہ کیا ہے؟ وہ پہلا رشتہ وہ ہے جسے ہم ماں کہتے ہیں۔ یہ ماں کا جو رشتہ ہے یہ قیامت کا ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ جو ماں کا تعلق ہے یہ قیامت کا ختم ہونے والا نہیں ہے، قیامت کا ختم ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا میں آپ نے کئی ماؤں کو دیکھا تھا کہ جب پیدا ہوئے ماں کی گود میں تھے، پیشاب کر لیے، پاخانہ کر لیے، تو ماں بیٹے کے بچپنے پہ مسکراتے ہوئے بچے کی گندگی کو صاف کرتی ہے۔ اور یہی بچہ جب 30-40 سال کا ہو جاتا ہے، روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، پیر ٹوٹ گئے اور پیر کا پلنگ پہ معافی ہے، تو یہی ماں پھر اپنے بچے کی پلنگ پہ بیٹھ کر بچے کی گندگی کو صاف کرتی ہے، آپ کو نظر آتی ہے۔ یعنی کہ ماں کسی بھی حالات میں اپنی اولاد کو چھوڑ نہیں سکتی۔ بیٹا چاہے شرابی ہو، لنگا ہو، لچا ہو، گنڈا ہو، آوارہ ہو، چاہے اس کے پیر ٹوٹ جائے، چاہے اس کا جسم سڑ جائے، مگر کسی بھی حالت میں ماں اپنی اولاد کو چھوڑ نہیں سکتی۔ اور دوسرا، ماں کے بعد اور دوسرا سب سے مضبوط اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ بہن کا رشتہ ہے، وہ بہن کا رشتہ ہے۔ اور لوگوں کو بہن کے رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مگر یاد رکھو میرے دوستو، بہن کا یہ جو رشتہ ہے نا یہ بڑا طاقتور رشتہ ہے۔ خاندانوں کو سنوارنے کا رشتہ یہ بہن کا رشتہ ہے۔ خاندان، ایک بہن بھائی کے خاندان کو سنوار بھی سکتی ہے، ایک بہن بھائی کے خاندان کو برباد بھی کر سکتی ہے۔ ایک بہن بھائی کے لیے ہمت بھی بن سکتی ہے، تو ایک بہن بھائی کے لیے کمزور بھی بن سکتی ہے۔ تو گھر کی عورت بیٹیت کا گھر کو سنوارنے اور گھر کو برباد کرنے میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ اور بہن بھائی کے لیے سب سے بڑی ہمت ثابت ہوتی ہے، بڑی ہمت ثابت ہوتی ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ
کہ شادی ہو گئی دوسرے گھر کو چلے گئی تو اس گھر کی ذمہ دار ہو گئی. ارے بے شک ایک عورت اپنے شوہر کے گھر کی 100% ذمہ دار ہے، مگر جب بھائی پہ مصیبت آتی ہے تو دنیا میں ہم نے 99% پہلے کو دیکھا ہے کہ جو اپنے شوہر کے گھر میں مسلح پہ بیٹھ کر بھائی کی مصیبت کے لیے دعا میں ہمیشہ رہتی ہے کہ بھائی کی مصیبت دور ہو جائے. اور بھائی اور بہن کا یہ جو رشتہ ہے نا، یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا میرے دوستوں، کبھی نہیں ٹوٹتا. اور تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ بھائی کی اولاد کو سنبھالنے میں بیویوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، بڑا اہم کردار ہوتا ہے. آج دنیا میں جاؤ کئی رشتے آپ کو ملیں گے کہ کئی بھائی ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو پیدا کیے، بچے 2 سال کے 3 سال کے لیے اچانک انتقال ہو گیا، اچانک انتقال ہو گیا، اور ان یتیموں کو خاندان میں سرپرستی قبول کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو آج کئی مثالیں ملیں گی کہ پھوپھیوں نے اپنے بھتیجوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا. اور آج کئی یتیم ہیں ایسے دنیا میں ہمارے معاشرے میں جو پھوپھیوں کی سرپرستی میں پڑھ رہے ہیں. تو یہ نیچر ہے، یہ قدرتی نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھوپھیوں کے دلوں میں ماں کی ممتا رکھی ہے، اور ہر پھوپھی اپنے بھائی کی اولاد کے لیے ماں کی ممتا رکھتی ہے. اور اگر پھوپھی کا کردار کیا ہوتا ہے، ایک بہن کا کردار کیا ہوتا ہے، اور بھائی کا گھر اجڑنے کے بعد ایک بہن کی ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے بھائیوں کے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے. اگر آپ کو دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں بی بی زینب کو دیکھو، کربلا کے میدان میں آپ بی بی زینب کو دیکھو. جب آپ کربلا کے میدان میں بی بی زینب کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک گھر کی عورت بیٹی کا کردار کیا ہوتا ہے، ایک گھر کی عورت بیٹی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اور ایک بھائی کے انتقال کے بعد ایک بیوی پہ کیا ذمہ داری آتی ہے، اور بھائی کے یتیموں کو ایک بیوی کو کیسے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، اور ایک بیوی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ اپنے بھائی کے بچوں کو کیسی پرورش کرنا ہے. اگر تم بیوی کا کردار دیکھنا ہے، بہن کا کردار دیکھنا ہے، اور بھائی اور بہن کا تعلق دیکھنا ہے، تو کربلا کے میدان میں حسین اور زینب کو دیکھو. اس لیے کہ میرے دوستو یزید کربلا کے میدان میں حسین اور زینب کو پیاسا تو رکھ سکا، مگر حسین کے سر کو یزیدی فوج نے ختم کر دیا. مگر دنیا نے یہ بتا دیا کہ یزید حسین کے جسم سے جان کو نکال سکا، مگر کربلا کے میدان میں حسین اور زینب کی محبت کو ختم نہیں کر سکا. اتنی بڑی مصیبتوں میں بھی کربلا کے میدان میں ایک بھائی اور بہن کی مصیبت ختم نہیں ہوئی. اور ایک بہن زینب اگرچہ کہ وہ دوسرے گھر کی بہو کی، خود ان کے بیٹے تھے اور شہید بھی ہو گئے، مگر بی بی زینب دوسرے گھر کی بہو ہوتے ہوئے بھی کربلا کے میدان میں اپنے بھائی کے ساتھ مصیبت میں قدم بقدم ٹھہری رہی. تو ایک کڑوی بات میں کہوں گا کہ آج ہمارے گھروں میں، ہمارے مسلمان خاندانوں میں اپنی گھر کی بچیوں کو غلط پرورش دی جا رہی ہے، گھر کی بچیوں کو غلط پرورش دی جا رہی ہے. اور گھر کی بچیوں کو غلط پرورش دینے کی وجہ سے گھر کی بھاوچ، گھر کی بہو گھر میں نہیں ٹک رہی ہے. گھر کے عورتوں کو یہ خیال ذہن سے نکال دینا چاہیے. آج یہ غلط خیال دل میں آیا ہے کہ اپنی بیٹی دوسرے کی بیٹی جو بہت کی آئی وہ تمہاری دشمن. آج بہو دشمن ہو رہی ہے اور خود کی بیٹی بڑی لاڈلی ہو رہی ہے. اور اس ماں کو یہ نہیں معلوم کہ جو بیٹی تمہاری سب سے لاڈلی ہے وہ بھی کل کسی اور کے گھر کی بہو بننے والی ہے. جب تم اپنی بیٹی کو ایسا کیریکٹر دو گے کہ وہی پیاری ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا پیاری نہیں، اور تمہاری بیٹی اوپر پر تمہارے گھر میں اپنی بھاوت کو اپنا اپوزیشن مان کے جب چلے گی، تو جب بہو بن کے وہ دوسرے گھر میں جائے گی تو وہ بھی اپنے اس گھر کے عورت بیٹیوں کی وہ کیا عزت کرے گی، اس گھر کی وہ اپنی ساس کی کیا عزت کرے گی. تو
تو لہٰذا حضرات محترم تو یاد رکھو کہ غلط روش پہ جا رہے ہیں. آج جو طلاقیں ہو رہی ہیں، آج جو گھروں میں حالات بگڑ رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ عورتوں کے ذہن میں ایک غلط بات آ گئی ہے کہ میری بیٹی ہی میری بیٹی ہے، اس کے علاوہ میں کسی کو بیٹی ماننے کو تیار نہیں ہوں. اسی لیے جھگڑے ہو رہے ہیں. اور غور کرو، جب تک بچی شوہر کے گھر میں لڑ رہی ہے، جھگڑ رہی ہے، اور جب ہم بیزار ہو کر اسے اپنے گھر میں لاتے ہیں تو یا بھی وہ سکون سے لے لیتی یا بھی بھاور سے لے لیتے رہتی، یا بھی بھاور سے لے لیتے رہتی. تو اپنی اولاد کو، اپنی لڑکیوں کو اپوزیشن کی لابی مت سکھاؤ. یہ حقیقت ہے. ہماری گھر کی عورتیں مرد کا کوئی اصول نہیں، وہ بیچاروں کو پیٹ لینے کے باہر رہتا کھانا کھانے کے، مگر یہ عورتوں میں غلط لابی آ گئی ہے کہ اپنی بیٹی کو اپوزیشن کا کردار تراش کے بھیج رہے ہیں، اپوزیشن کا کردار سکھا کے بھیج رہے ہیں. اور وہ جب بہو بن کے جا رہی ہے تو بہو بن کے نہیں جا رہی ہے، ایسے جا رہی ہے جیسا کہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر جا رہا ہے، جیسا کہ اسمبلی میں ایک اپوزیشن لیڈر جا رہا ہے. اور ہر سبجیکٹ پر آبجیکشن کرنا اب اس کا قانونی حق ہے، یہ سمجھ کے جا رہی ہے. تو یاد رکھو میرے دوستوں، آج ہماری بچیوں نے گھروں میں کمپرومائز کا دماغ نہیں بنایا جا رہا ہے، صبر والا دماغ ہماری بچیوں کو نہیں سکھایا جا رہا ہے، سمجھوتے والا دماغ ہماری بچیوں کو نہیں سکھایا جا رہا ہے، پیار و محبت والا دماغ ہماری بچیوں کو نہیں سکھایا جا رہا ہے، بلکہ اپوزیشن والا دماغ سکھایا جا رہا ہے. اور ہر مرحلے میں اپوزیشن کے کردار کی تربیت ہماری بچیوں کو دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری بچیوں کے خاندانوں میں انگلیاں اٹھ رہی ہیں، ان کا سنسار ناکام ہو رہا ہے اور شادی سے کم وقت کے طلاق ہو رہا ہے. تو اپنی بہنوں کے کردار کو اعلیٰ بناؤ، اپنی بچیوں کے دماغ کو سناؤ، انہیں کاٹنے والا نہیں بانٹنے والا ذہن اپنی بچیوں کو دو. اپنی بچیوں کو زبان سے بیتو کی باتیں کرنے والی بچی نہیں، بلکہ میٹھے بول اپنی زبان پر اپنی اولاد کو سکھاؤ. اس لیے کہ میرے دوستوں، ایک بہن گھر کی جو بہن ہوتی ہے، وہ بہن دو خاندانوں کے بیچ سڑک کا کردار ادا کرتی ہے. ایک بہن دو خاندانوں کے بیچ پل کا کردار ادا کرتی ہے. جب یہ پل خراب ہے تو پھر سمجھو ہمارے لیے گڑے ہی گڑے ہیں، گڑے ہی گڑے ہیں.